اس منافق عسکری ٹاؤٹ نے عمران خان کے نام پہ فالوورز اکٹھے کر رکھے ہیں۔ 2013 کے انتخابات اور پھر 2014 کے دھرنے کے دوران عمران خان کے لیے یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چکی تک زور لگا کے رپورٹنگ کرتا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ عمران خان پہ بھونک کے، عمران خان پہ بکواس لکھ کے اس کے 3 گھروں کے چولہے چل رہے ہیں، اس کی 3 حوریں اس کے بکواس کی کمائی پہ پل رہی ہیں غالباً۔ یہ اتنا مجبور ہے عسکری ٹاؤٹ، شاید اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کے یا شاید اپنی اور اپنی 3 بیویوں کی سابقہ سرے عام حرکتوں کی وجہ سے یہ بے غیرت منافق انسان بلیک میل ہو رہا ہے، اور جیسے اس کو وہ کہتے ہیں ویسے بکواس مار دیتا ہے۔ عمران خان پہ ایک دفعہ پھر بونکا۔ ویسے تو ہم لوگ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس عسکری ٹاؤٹ کو کوئی اہمیت دے، لیکن لگاتار آئے روز عمران خان پہ بونکتا ہے، اس لیے جواب دینا ضروری ہے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایک منافق عسکری ٹاؤٹ ہے، اس سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ یہ عسکرانڈو لکھتا ہے عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان جنگ بھی جیت گیا اور ان کے بغیر ہی پاکستان دیوالیہ ہونے سے بھی بچ گیا۔ اب کیا کریں؟ نہ تو پاکستان نے کوئی جنگ جیتی ہے آج تک، نہ حالیہ دنوں میں، اور نہ ہی پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچا ہے۔ جنگ تو یہ تب جیتتے جب کشمیر حاصل کر لیتے۔ کشمیر نام کے ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو انہوں نے لگائی رکھا کہ بھارت سے ہم کشمیر لیں گے، کشمیر کی آزادی تک ادھار بند رہے گا۔ ان لوگوں کی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کشمیر کی آزادی تک جیم ہے الف دال جاری رہے گا۔ وہ نہیں ہو سکا، کشمیر آزاد نہیں ہوا، بلکہ آزاد کشمیر کے عام پاکستانیوں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں، ان کے لیونگ رومز میں بھارتی فائر کیے گئے شیلز گرے، لوگوں کی پراپرٹیز کا نقصان ہوا۔ کشمیری دونوں طرف کے بے غیرتوں کو کوس رہے ہیں، کشمیر بھی وہیں کا وہیں، ابھی بھی مقبوضہ کشمیر، اور پھر بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پاکستان کے پانی کو بند کر دیا، کاغذی کاروائی شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کون سی جیت گئے ہیں؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ خود اجازت دے کے میزائل گروائے، اور یہ عسکری ٹاؤٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی، اور پھر کہتا ہے عمران خان کے بغیر ہی ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ جیسے سرے عام کرتا ہے نا، جیسے چکلوں پہ چھاپے مارتا ہے اور پھر وہاں سے ایک عورت اٹھا کے اسے شادی کر لیتا ہے، ویسے ہی مائک اٹھا کے لے کے جائے، ذرا عوام میں باہر نکلے، پتہ چل جائے گا کہ عام لوگوں کا دیوالیہ نکل چکا ہے، لوگوں کا معاشی بدحالی سے برا حال ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ اب اس کو ہم کیا بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، پاکستان میں گروتھ کتنی ہو رہی ہے؟ جانتا یہ سب کچھ ہے، یہ بڑوا مجبور اتنا ہے کہ حقائق جاننے کے باوجود یہ بکواس کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے عمران خان کے بغیر سب کچھ ہو گیا۔ عمران خان کے بغیر ہی ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور پھر خود کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا تھا۔ پاکستان تب سے لے کے آج تک عمران خان کے بغیر ہی ویسے کا ویسا اسی نہج پہ کھڑا ہے۔ آج جنرل عاصم منیر بھی عمران خان کے بغیر ایک خود ساختہ جنگ جیت کے فیلڈ مارشل بن گیا ہے۔ پاکستان میں جتنے مارشل لا لگے وہ عمران خان کے بغیر ہی لگے، اور مارشل لا امریت قوموں کے اوپر ایک بدنما دبا ہوتا ہے۔ غلام قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر مارشل لا لگایا جاتا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، وہ آزاد قومیں نہیں کہلاتی۔ اور اس ملک میں آپ جانتے ہیں کتنے مارشل لا لگے ہیں، سارے عمران خان کے بغیر لگے تھے، لیکن یہ بڑوا ان کی دلالی کرنے سے بالکل باز نہیں آئے گا۔ ماضی کو تو چھوڑیں، یہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے اس کے اوپر اس عسکرانڈو نے ذرا سی بھی بات نہیں کی۔ اس کی گچی پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ علم کے موتی بکھیرتا ہوتا تھا، لیکن حق سچ کی یہ بات نہیں کرے گا۔ اس عسکرانڈو نے انتخابات کے لٹنے کا کوئی ماتم نہیں کیا، اس نے پاکستانیوں کے اوپر ریاستی ظلم، جبر اور بدماشی کے خلاف ذرا بات نہیں کی۔ لوگوں کا مینڈیٹ دن دہاڑے چرایا گیا، اس نے بات نہیں کی۔ اسی فیلڈ مارشل نے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا، پاکستانیوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یہ نہیں بولا۔ عدالتوں کے پر کٹ دیے گئے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو اپاہج کر دیا گیا، یہ نہیں بولا۔ جیسے یہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، میڈیا سے وابستہ ہے، اسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کا جینا محال کر دیا اس عسکری رجیم نے۔ ارشد شریف منو مٹی تلے چلا گیا، لیکن یہ بغیرت ڈٹائی سے انہی کا دفاع کرتا ہے جو ان سارے معاملات، اس سارے خون خرابے کی وجہ ہیں۔ آج پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عامر نے فیلڈ مارشل بن کے پاکستان کی جمہوریت پہ مکمل طور پہ قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں کہ وہ جب تک زندہ ہے، جب تک آموں کی پیٹی کا نشانہ نہیں بنتا، یا جب تک کتے کی موت نہیں مرتا، وہ اس ملک کے اوپر مسلط رہے گا، قابض رہے گا، مارشل لا لگا کے رکھے گا، قوم کو غلام بنا کے رکھے گا۔ لیکن یہ بڑوا نہیں بولے گا۔ کیا تکلیف ہے تجھے عمران خان سے کہ منہ اٹھا کے اس پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے؟ وہ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے نا، اس کو اس عامر نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں شاید مہینے کا 10 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے، جس سے اس کا اپنا اور اس کے 3 دوسرے گھر چلتے ہیں۔ یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو لے کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ آخر اس کو کیا ضرورت ہے بکواس کرنے کی، اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی، منافقت کرنے کی؟ بلیک میلنگ اپنے بیٹے کو لے کے یا پھر اپنی رنگین مزاجی کو لے کے۔ خیر، عوام کو اوقات اس کی پتہ ہے کہ یہ ایک عسکری ٹاؤٹ ہے، یہ ایک منافق عسکرانڈو ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اس کو ابھی بھی علم و عقل کا شاہکار سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا چھوڑ دیں، یہ یزید کی بیعت کر چکا ہے، کسی سچ کی، کسی خیر کی کوئی توقع نہ کریں۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔